تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو طیب انفو چینل۔ آج تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا ہوگا میں آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو اس بابرکت جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 سال گزارے۔ آج میں آپ کو طائف کے ایک گاؤں بنی سعد میں لے کر جا رہا ہوں جہاں پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے۔ یہ گاؤں جدہ سے تقریباً 3 آورز کی ڈرائیو پر ہے اور طائف سے 50 منٹس کی ڈرائیو پر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے بچے گاؤں کی کھلی ہواؤں میں قدرتی مناظر کے ساتھ رہیں اور وہ جسمانی اور اعصابی طور پر طاقتور اور مضبوط بنیں اور وہ عربک کی پیورسٹ فارم سیکھ سکیں۔ اس رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 8ویں دن آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے بنی سعد لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ حیران ہو جاتی۔ جس اونٹنی پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئیں وہ اتنی کمزور تھی کہ مکہ جاتے وقت قافلے میں سب سے پیچھے تھی، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اونٹنی پر بٹھایا گیا وہ اونٹنی اتنی تیز چلنے لگی کہ وہ قافلے میں سب سے آگے ہو گئی۔ جب قبیلے کی دوسری بکریاں قحط کی وجہ سے بہت تھوڑا دودھ دیتی تھیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دیتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تو بادل کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے رکھتا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری برکتیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدس، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدس، میرے گھر حبیب خدا کا سلطان آیا، انوکھا نرالا ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ تو ویورز ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جدھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ آباد تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماؤنٹین کے اوپر حلیمہ سعدیہ کا جھونپڑا تھا، اور یہاں پاس ہی وہ جگہ ہے جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب آپ کی عمر 4 سال تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا دل نکالا، پھر اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا اور دل کا وہ لوتھڑا نکال دیا جس پر شیطان کا حملہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو قلب طاہر بھی کہا جاتا ہے، یعنی پاک دل والے۔ اور یہ ساتھ میں ہی ایک پرانا قبرستان ہے۔ اس قبرستان سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں بنا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے۔ جب بکریوں کو پانی پلانے کے لیے پاس لاتے تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریاں چراتے اور ان پتھروں پر ٹیک لگا کر بیٹھتے۔ تو یہ وہ ببرکت جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 سال گزارے۔ زیارت سے واپسی پر ہماری ملاقات ایک انکل سے ہوئی جو مزرعے میں کام کرتے تھے، تو ہم نے ان سے مزرعہ دیکھنے کی ریکویسٹ کی۔ یہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہ باغ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گاؤں کے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ طائف کا پورا علاقہ باغات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہونے کی وجہ سے انار، انگور، آڑو اور انجیر کے باغات لگے ہوئے ہیں جو کہ ذائقے میں بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ بنی سعد کے مین روڈ کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی لوگوں کے بیٹھنے کے لیے پارکس بنائی گئی ہیں۔ باغ کا وزٹ کرنے کے بعد ہم بھی اس پارک میں آ گئے۔ ہم نے وہاں پر کھانا کھایا اور بہت انجوائے کیا۔ یہاں کا موسم بہت ہی اچھا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس پورے علاقے کو وزٹ کرنے کا بہت مزہ آیا۔ یہ وزٹ بہت یادگار رہے گا۔ آپ کسی بھی موسم میں یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہل اسٹیشن ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم پورا سال خوشگوار ہوتا ہے۔ یہاں کا موسم اچھا ہونے کی وجہ سے جدہ اور مکہ کے لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ تو فرینڈز، آئیے بنی سعد کے خوبصورت مناظر کا ڈرون ویو انجوائے کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ میں سے جو بھی ٹھنڈے ویدر کو انجوائے کرنا چاہتا ہے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا گھر وزٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر آ سکتا ہے۔ بنی سعد کوئی سٹی یا ایک گاؤں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ اس پورے علاقے کا نام بنی سعد ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس علاقے کو ٹورسٹ پلیس بنا دیا ہے۔ عمرہ اور حج کرنے والے لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ یہاں آ کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بنی سعد کے ایریا کا بہت خوبصورت نائٹ ویو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی میری طرح اس وزٹ کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ تو فرینڈز، آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ بنی سعد کا وزٹ کیسا لگا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ طائف کے ہدا ماؤنٹین کا وزٹ کریں گے۔ تو ہدا ماؤنٹین کا وزٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔